اس ویڈیو میں آپ آئیڈیاز پروڈکٹنگ اور ٹیکنالوجی کے بارے میں جانیں گے کہ یہ کس طرح سچ بن گیا تھا۔ اگلے چند سالوں کی پیشین گوئی کرنا مستقبل میں ایک صدی چھوڑ دیں ایک مشکل کام ہے، پھر بھی یہ وہ ہے جو ہمیں چیلنج کرتا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ ٹیکنالوجی کے بارے میں خواب ایک دن انسانیت کی تقدیر بدل دے گا۔ 1863 میں عظیم ناول نگار جولس ورن نے شاید اپنا سب سے زیادہ پرجوش منصوبہ شروع کیا۔ اس نے ایک پیشین گوئی ناول لکھا، 20ویں صدی میں پیرس کہلاتا ہے، جس میں اس نے اپنی بے پناہ صلاحیتوں کی پوری طاقت کو پیشین گوئی کے لیے استعمال کیا۔ آنے والی صدی بدقسمتی سے مخطوطہ وقت کی دھند میں کھو گیا، یہاں تک کہ اس کا پڑپوتا غلطی سے چلا گیا۔ اسے ایک سیف میں پڑا ہوا ٹھوکر لگی جہاں اسے تقریباً 130 سالوں سے احتیاط سے بند کر دیا گیا تھا۔ یہ سمجھنا کہ کیا ہے اسے جو خزانہ ملا تھا، اس نے اسے 1994 میں شائع کرنے کا انتظام کیا اور یہ سب سے زیادہ فروخت ہونے والا بن گیا۔ 1863 میں بادشاہوں اور شہنشاہوں نے اب بھی قدیم سلطنتوں پر حکومت کی، غریب کسانوں نے بیک بریکنگ کا مظاہرہ کیا۔ کھیتوں میں محنت کرنا۔ امریکہ ایک تباہ کن خانہ جنگی کی لپیٹ میں آ گیا تھا جو ملک کو تقریباً تباہ کر دے گا۔ اس کے علاوہ اور بھاپ کی طاقت نے ابھی دنیا میں انقلاب برپا کرنا شروع کیا تھا، لیکن ورن نے پیش گوئی کی کہ 1960 میں پیرس کرے گا۔ شیشے کی فلک بوس عمارتیں، ایئر کنڈیشننگ، ٹی وی، ایلیویٹرز، تیز رفتار ٹرینیں، پیٹرول سے چلنے والی آٹوموبائل، فیکس مشینیں، اور یہاں تک کہ انٹرنیٹ سے مشابہت رکھنے والی کوئی چیز۔ غیر معمولی درستگی کے ساتھ ورن نے جدید پیرس میں زندگی کی عکاسی کی۔ یہ کوئی فلک نہیں تھا، کیونکہ صرف چند سال بعد اس نے ایک اور شاندار پیشین گوئی کی۔ 1865 میں اس نے سے لکھا زمین سے چاند تک، جس میں اس نے اس مشن کی تفصیلات کی پیشین گوئی کی تھی جس نے ہمارے خلابازوں کو چاند پر بھیجا تھا۔ 100 سال بعد 1969 میں اس نے خلائی کیپسول کے سائز کی درست پیشین گوئی چند فیصد کے اندر کی، جس کا مقام فلوریڈا میں لانچ سائٹ کیپ کیناویرل سے زیادہ دور نہیں۔ مشن پر خلابازوں کی تعداد، وقت کی لمبائی۔ سفر جاری رہے گا، خلابازوں کو جس بے وزنی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور سمندر میں آخری سپلیش ڈاؤن۔ واحد بڑی غلطی یہ تھی کہ اس نے اپنے خلابازوں کو چاند پر لے جانے کے لیے راکٹ ایندھن کے بجائے بارود کا استعمال کیا، لیکن مائع ایندھن والے راکٹ مزید 70 سال تک ایجاد نہیں ہوں گے۔ جولس ورن اتنی شاندار درستگی کے ساتھ مستقبل میں 100 سال کی پیشین گوئی کیسے کر سکے؟ ان کے سوانح نگار نوٹ کیا ہے کہ اگرچہ ورن خود ایک سائنسدان نہیں تھا، لیکن وہ مسلسل سائنسدانوں کی تلاش کرتا تھا، ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا تھا، مستقبل کے بارے میں ان کے تصورات کے بارے میں سوالات۔ اس نے کی عظیم سائنسی دریافتوں کا خلاصہ کرتے ہوئے ایک وسیع ذخیرہ جمع کیا۔ وقت پہ ورن نے دوسروں سے زیادہ محسوس کیا کہ سائنس تہذیب کی بنیادوں کو ہلانے والا انجن ہے، اسے غیر متوقع عجائبات اور معجزات کے ساتھ ایک نئی صدی میں آگے بڑھانا۔ ورن کے نقطہ نظر اور گہری کی کلید بصیرت معاشرے میں انقلاب لانے کے لیے سائنس کی طاقت پر ان کی گرفت تھی۔ ٹیکنالوجی کا ایک اور عظیم نبی لیونارڈو ڈاونچی مصور، مفکر اور بصیرت والا تھا۔ 1400 کی دہائی کے آخر میں وہ مشینوں کے خوبصورت درست خاکے بنائے جو ایک دن آسمان کو بھر دیں گے، پیراشوٹ، ہیلی کاپٹروں کے خاکے، ہینگ گلائڈرز اور یہاں تک کہ ہوائی جہاز۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس کی بہت سی ایجادات اڑ چکی ہوں گی، اس کی فلائنگ مشینیں، تاہم ایک اور جزو کی ضرورت ہے، کم از کم ایک ہارس پاور موٹر، ایسی چیز جو دوسرے کے لیے دستیاب نہیں ہوگی۔ 400 سال۔ اتنی ہی حیران کن بات یہ ہے کہ لیونارڈو نے میکینیکل ایڈنگ مشین کے لیے بلیو پرنٹ کا خاکہ بنایا، جو کہ تھی شاید اپنے وقت سے 150 سال پہلے۔ 1967 میں ایک غلط مخطوطہ کا دوبارہ تجزیہ کیا گیا جس میں اس کے اضافے کے خیال کو ظاہر کیا گیا۔ 13 ڈیجیٹل پہیوں والی مشین۔ اگر کوئی کرینک موڑتا ہے تو اندر کے گیئرز ترتیب سے مڑ جاتے ہیں۔ ریاضی کا حساب۔ مشین 1968 میں بنائی گئی تھی اور اس نے کام کیا۔ اس کے علاوہ 1950 کی دہائی میں ایک اور مخطوطہ کا انکشاف ہوا جس میں ایک جنگجو ایٹومٹن کا خاکہ تھا، جرمناتل بختر پہنے ہوئے، جو بیٹھ کر اپنے بازو، گردن اور جبڑے کو حرکت دے سکتا ہے۔ یہ بھی بعد میں بنایا گیا تھا اور کام کرنے کے لیے مل گیا۔ جولس ورن کی طرح لیونارڈو بھی مٹھی بھر آگے کی سوچ سے مشورہ کر کے مستقبل کے بارے میں گہری بصیرت حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ اپنے وقت کے افراد۔ وہ لوگوں کے ایک چھوٹے سے حلقے کا حصہ تھے جو جدت ترازی میں سب سے آگے تھے۔ میٹ۔ اس کے علاوہ لیونارڈو ہمیشہ ماڈلز کا تجربہ، تعمیر اور خاکہ نگاری کرتا تھا، جو ہر اس شخص کی ایک اہم خصوصیت ہے جو چاہتا ہے سوچ کو حقیقت میں ترجمہ کرے۔
वर्न और लियोनार्डो डाउनुची की बेपनाह पेशिन गोई की बसीरत को देखते हुए हम सवाल पूछते हैं, क्या ये मुमकिन है? 2100 की दुनिया की पेशीन गोई। वर्न और लियोनार्डो की रवायत में ये किताब के काम का बारीक बीनी से जायजा लेगी। सरकर्दा साइंसदान जो उन टेक्नोलॉजीज के प्रोटोटाइप बना रहे हैं जो हमारे मुस्तकबिल को बदल देंगी। ये किताब कोई काम नहीं है अफसाने का, हॉलीवुड के स्क्रिप्ट राइटर के ज्यादा गर्म तखय्युल का एक ज़िमनी प्रोडक्ट, बल्कि ठोस पर मबनी है। आज दुनिया भर की बड़ी लेबॉर्ट्रियों में साइंस का इनेकाद किया जा रहा है। इन तमाम टेक्नोलॉजीज के प्रोटोटाइप पहले से मौजूद हैं। विलियम गिब्सन के तौर पर न्यूरोमिनस्र के मुसन्निफ जिन्होंने वज़ा किया साइबर स्पेस का लफ्ज़, एक बार कहा गया था द मुस्तकबिल पहले ही यहां मौजूद है। ये सिर्फ गैर मसावी तौर पर तकसीम किया गया है। 2100 की दुनिया की पेशीन गोई करना एक मुश्किल काम है, क्योंकि हम गहरे साइंसी उथल पथल के दौर में हैं जिसमें दरियाफ्त की रफ्तार हमेशा तेज होती है। पिछली चंद दहाइयों में मजीद साइंसी इल्म जमा हुआ है, तमाम इंसानी तारीख से ज्यादा, और 2100 तक ये साइंसी इल्म दोबारा कई गन्ना ज्यादा हो जाएगा। लेकिन शायद मुस्तकबिल में 100 साल की पेशीन गोई की वसत को समझने का बेहतरीन तरीका 1900 की दुनिया को याद करना है, और उन जिंदगियों को याद रखें जो हमारे दादा दादी रहते थे। सहाफ़ी मार्क सिल्वान हमसे 1900 में किसी को अखबार पढ़ने का तसव्वुर करने को कहते हैं। 1 जनवरी 1900 के अपने अखबारात में अमरीकी को रेडियो जैसा कोई लफ्ज़ नहीं मिला, क्योंकि अभी 20 साल का था आने से, और न ही उमूवी, इसके लिए भी अब भी बुनियादी तौर पर मुस्तकबिल का था, और न ही ड्राइवर ऑटोमोबाइल के लिए सिर्फ था। अभी उभर रहा है और उसे हेओर्फ्लस की रैज कहा जाता है। हुआबाज जैसा कोई लफ्ज़ नहीं था, किसानों के पास नहीं था ट्रैक्टरों, और न ही फेडरल रिजर्व सिस्टम के बैंकर्स के बारे में सुना। ताजिरों ने चीन स्टोर्स और न ही के बारे में सुना था, न ही तेल जलाने वाले इंजनों के बहरी जहाज। मुल्की सड़कों पर अब भी बैल टीमें देखी जा सकती हैं, घोड़े या खच्चर, क्योंकि ट्रक अमली तौर पर आलमगीर थे। फैलते हुए शाहबलूत के दरख्त के नीचे लोहार एक हकीकत थी। साइंस और इख्तिरा का ये कम अंदाज़ा पेटेंट ऑफिस तक भी फैला। 1899 में चार्ल्स एच डवियल, अमरीका के कमिश्नर पेटेंट के दफ्तर ने कहा, हर वो चीज़ जो ईजाद की जा सकती है ईजाद की गई है। बाज़ औक़ात उनके अपने शोबे के माहिरीन ने इस बात को कम समझा कि उनकी नाक के बिल्कुल नीचे किया हो रहा है। 1927 में हैरी एम वार्नर ब्रदर्स के बानियों में से एक ने खामोश फिल्मों के दौर में तबसरा किया, हो द हेल चाहता है, अदाकारों की बातें सुने। और IBM के चेयरमैन थॉमस वॉटसन ने 1943 में कहा, आई के ख्याल में शायद 5 कंप्यूटर्स की आलमी मंडी है। साइंसी दरियाफ्त की ताकत का ये कम अंदाज़ा यहाँ तक के काबिल एहतराम न्यूयॉर्क टाइम्स तक फैला हुआ है। 1903 में टाइम्स ने ऐलान किया कि फ्लाइंग मशीनें वक्त का ज़िया हैं, राइट ब्रादरान के कामयाबी से उड़ान भरने से सिर्फ एक हफ्ता कबल। किट्टी हाक, शुमाली कैरोलिना में उनका हवाई जहाज। 1920 में टाइम्स ने रॉकेट साइंसदान रॉबर्ट गोडॉर्ड पर तनकीद करते हुए ऐलान किया, उसका काम बकवास है क्योंकि रॉकेट खला में हरकत नहीं कर सकते। 39 साल बाद जब अपोलो 11 के खलाबाज उतरे चांद पर, टाइम्स ने इसके क्रेडिट पर मुराजत चलाई, इट अब यकीनी तौर पर कायम है कि एक रॉकेट में काम कर सकता है खला। टाइम्स को गलती पर अफसोस है। यहां सबक यह है कि मुस्तकबिल के खिलाफ शर्त लगाना बहुत खतरनाक है।